نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين محترم و محترم حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام یعنی ماؤں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو حقیقت میں تکبر کا مستحق ہے
کبر اسی کو زیب دیتا ہے، بڑائی اور عظمت اسی کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام کی گالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے تکبر، گھمنڈ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کے بارے میں ہماری اور آپ کی جانکاری ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تکبر کے کیا کیا پہلو ہیں، کس کس طرح کا تکبر ہوتا ہے، تکبر کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی چیزیں تکبر میں آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں تکبر میں نہیں آتی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ کرنا، کسی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حق بات کو جھٹلانا، لوگوں کو اپنے سے کمتر، نیچا اور ذلیل سمجھنا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسی تکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ایک بندے کو زیب نہیں دیتی۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یعنی روایت بالکل صحیح ہے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، ویسے ہی حدیثوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ ویسے نارمل جو حدیثیں ہوتی ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی حدیث قدسی کے نام سے آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کے اندر جو باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اپنی باتیں ہیں۔ فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی جتانا یہ میری چادر ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ والعظمت ردا ازاری، اور اسی طریقے سے عظمت اور بڑائی اور گھمنڈ کا اظہار کرنا یہ میری لنگی ہے، یہ میری تھیبل ہے، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سوٹ کرتی ہیں، کسی تیسرے کو سوٹ دوسرے کو کرتی ہی نہیں ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، اگر کسی بندے نے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، یعنی تکبر اور بڑائی کرنا، ایک میری چادر ہے، ایک میری لنگی ہے، یہ صرف میرا اس پر حق ہے۔ اگر کسی بندے نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش کی، یعنی تکبر کرنے کی کوشش کی، بڑا بننے کی اس نے کوشش کی، اللہ فرماتا ہے قذفتہ فی النار، میں ایسے بندے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں کہیں ہمارے اندر کسی طرح کا تکبر تو نہیں ہے، کسی طرح کا غرور اور گھمنڈ ہمارے اندر تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بدبختی کی انتہا ہے، انسان بدبخت ہو جاتا ہے تکبر کر کے۔ اور اس کی آپ کو سیدھی سی مثال اگر سمجھنا ہو تو ابلیس کو دیکھ لیں۔ ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ آدمی وہ مردود بدبخت ہو گیا۔ ابلیس جو اتنا مردود ہے کہ ابھی تک ہم جب قرآن پڑھنا چالو کرتے ہیں تو جب تک اس کے اوپر لعنت نہ بھیجیں ہم قرآن شروع نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں یہ قرآن شروع کرنے سے پہلے، یعنی رہتی دنیا تک، اس ٹائم سے لے کر قیامت کے آنے تک یہ اتنا مردود ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ شیطان کے اوپر لعنت بھیجا کرے۔ کون سی خطا کی تھی؟ سب سے پہلی غلطی اس کی کیا تھی؟ کیوں وہ اتنا قابل مذمت ہو گیا، اتنا گرا ہوا اس کا مقام کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2،
آیت نمبر 34 آپ اٹھائیں، اللہ رب العالمین اس کا ریزن بتاتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا. ہم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جیسے اللہ کا حکم ملتا ہے سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کر لیا. إِلَّا إِبْلِيسَ. لیکن ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اس نے منہ پھیرا روگردانی کی. واستكبر اس نے تکبر کیا تھا. وكان من الكافرين اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. یعنی معلوم ہوا آدم کا سجدہ کرنے سے اسے جس چیز نے روکا وہ یہی تکبر ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اٹھائیے، آیت نمبر 1 12 نمبر کی آیت آپ کو ملے گی. اللہ فرماتا ہے جب ابلیس نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا میں نے اسے سوال کیا تو نے ایسا کرنے سے منع کیوں کیا؟ تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب تھا انا خیر منہ. اے اللہ تو جاننا چاہتا ہے کہ میں نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. وجہ تو جاننا چاہتا ہے حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی واضح کرنے کے لیے اللہ اسے سوال کرتا ہے کہ تیرا جواب کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے میں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ اس کی دلیل تھی. میں آدم سے بہتر ہوں وہ مجھ سے کمتر ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں آگ سے بنا وہ مٹی سے بنے اور آگ مٹی سے بہتر ہے. اور میں اس کو کئی دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اور کیا واقعی وہ آدم سے بہتر ہے. اس کو میں پروف کر چکا ہوں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں وہ بات نہ ہو تو پھر سے آپ اس کو سن لیں. میں صبح فجر کی نمازوں میں اکثر اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہنے کی کہ میں بہتر ہوں. اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اچھا دیکھو اس کے بعد خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا یعنی اللہ کو رب مان رہا ہے. دیکھیں الفاظ خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا تو رب مانا کہ نہیں؟ اللہ کو مانا. رب مان رہا ہے، جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا لیکن تو نے مجھے اچھی چیز سے پیدا کیا. آدم کو مجھ سے خراب میٹیریل سے پیدا کیا اس لیے میں بہتر ہوا. تو بہتر جو اس سے کمتر ہے اس کی سزا اس کا سجدہ نہیں کر سکتا. یہ اس کی دلیل تھی. اچھا کیا واقعی ابلیس آدم سے بہتر تھا؟ یعنی کیا واقعی آگ مٹی سے بہتر ہے؟ یہ جو اس نے دماغ لگایا تھا ابلیس بیوقوف نہیں تھا، بڑا ہوشیار تھا. اس نے دماغ تو بہت اچھا لگایا. اس نے کیا کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کبھی بھی دیکھ لیں. آگ کی فطرت میں بلندی ہے، اونچائی ہے، وہ کبھی نیچے نہیں جا سکتی ہے، پستی میں نہیں جاتی آگ کبھی. آپ کو دیکھنا ہو تو کبھی بھی آگ جلتی ہوئی دیکھ لیں. گیس چولہے پہ کہیں آگ لگ جائے، لکڑیوں کی آگ، کیسی بھی قسم کی آگ ہو، آپ دیکھیں گے کہ آگ کی فطرت میں ہے کہ آگ اونچائی ہو جاتی ہے، وہ بلندی کو چلتی ہوئی جاتی ہے. جتنی زیادہ آگ ہوگی اتنی زیادہ بلندی کو جائے گی. کبھی آگ کو آپ نے نیچے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ایسے نیچے چلی جائے گی نہیں دیکھا ہوگا. وہ شعلے ختم ہو گئے بیٹھ جائے گی، آگ ختم ہو جائے الگ بات ہے، لیکن کبھی پستی میں گرتے بھی آگ کو نہیں دیکھیں گے کہ جل رہی ہو اسے نیچے کی طرف جائے. تو آگ کی فطرت میں بلندی ہے. اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بلند چیز ہے. اور مٹی، اب مٹی کا کوئی ڈھیلا لے لیں، یہ مان لو میرے ہاتھ میں اگر مٹی ہے اور آپ اس کو لے کر کے اگر چھوڑیں گے اونچائی سے تو مٹی کہاں جائے گی؟ کبھی اونچائی بھی نہیں جا سکتی، ہمیشہ نیچے کی طرف گرتی چلی جائے گی. جتنی اونچائی سے چھوڑیں گے اتنی نیچائی پہ گرتی جائے گی. آپ اس کو اوپر اچھالنا بھی چاہیں نا، یہ اگر مٹی ہے
آپ اونچائی میں پھینکو جتنی مرضی تیز، تھوڑی دور جائے گی جتنے اس میں طاقت ہوگی اوپر چڑھنے کی، پھینکنے کی طاقت کے اوپر ہے، اس کے بعد جب اس کی وہ طاقت ختم ہوگی وہ پھر سے آٹومیٹک نیچے آ جائے گی۔ تو یہ پروف ہو گیا کہ یہاں آگ تو واقعی مٹی سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بلندی پہ جاتی ہے اور مٹی پستی میں جاتی ہے، تو جو چیز اوپر جائے وہ بہتر ہے اور جو چیز نیچے جائے وہ کم تر ہے، اس سے بری ہے۔ یہ اس کی دلیل تھی، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، ہے نا اس کی دلیل زبردست؟ تو کیا واقعی اس کی دلیل یہ مضبوط تھی یا یوں ہی اس کی دلیل تھی؟ آئیے اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آگ مٹی سے بہتر نہیں، اب اسے بھی آپ کو پروف کر کے دیکھنا پڑے گا، صرف کہنے سے نہیں ہوگا، اس کو یوں آپ پروف کریں کہ اب دونوں کا مقابلہ کراؤ، بھائی کسی چیز میں کون بیسٹ ہے، کون بیٹر ہے، کون بہتر نہیں ہے، آپ کو اگر دیکھنا ہے تو دونوں کا آمنا سامنا کراؤ۔ ایسے نہیں کہ دور دور پہ کون کیا ہے، اس سے بہتر ہونے کا پتہ نہیں چلتا، دونوں کا مقابلہ کرا دو۔ اگر آپ کا ماننا ہو کہ فلاں ٹیم بہت اچھی ہے کھلاڑیوں کی، فلاں ٹیم خراب ہے فٹ بال کی، کرکٹ کی، کوئی بھی، تو وہ الگ الگ جب تک کھیلے جب تک پتہ نہیں چلے گا۔ مقابلہ کرانا ہے تو آپس میں بھڑا لو، جو جیتے گی وہ اچھی ہے۔ تو ان دونوں کو اگر دیکھنا ہے کہ بہتر کون ہے تو دونوں کا آپس میں مقابلہ کراؤ۔ اب دونوں کا آپس میں مقابلہ کرا کر دیکھ لیں، آگ کا کام جلانا ہے، مٹی کا کام کسی چیز کو بجھانا ہے۔ آپ مٹی کا ڈھیر لگا دیں کہیں پہ اور سلائی ماچس لے کر کے آپ اس مٹی پہ آگ لگانا چاہیں، آگ لگائیں، جلاتے جلاتے آپ تھک جائیں گے، سائڈ سے دوسری کوئی چیز نہ ڈالیں، کوئی کیمیکل مٹیریل پیٹرول ڈیزل وغیرہ ایسی کوئی چیز نہ ڈالیں جس کا سپورٹ پا کر کے آگ مٹی کو جلا دے، بلکہ اکیلی آگ ہو، اکیلی مٹی ہو، دونوں کا مقابلہ کراؤ، جلاتے رہو، کبھی بھی آگ مٹی کو جلا نہیں سکتی۔ ہفتے کر لینا چاہیے، صبح سے شام ہو جائے گی جلے گا نہیں مٹی آگ سے۔ لیکن کہیں پہ آگ لگی ہو اور آپ آگ کے اوپر اگر مٹی لے جا کر کے ڈال دیں، جتنے حساب سے آگ کو اتنے حساب سے مٹی اگر آپ ڈال دیں ٹائم پہ، تو گارنٹی ہے کہ یہ مٹی آگ کو دبا دے گی، اس کو بجھا دے گی۔ آپ کو دیکھنا ہے تو پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بالو ہے، مٹی ہے، پیٹرول پمپ پہ وہاں پیکٹ میں ڈال کر رکھی ہوتی ہے، کیوں؟ کبھی آگ لگ جائے تو اس کو آگ پہ ڈال دینا، پیٹرول پمپ کی آگ بھی کنٹرول ہو جائے گی اس سے، نارمل آگ کی طریقہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی معلوم ہوا کہ آگ تنے تنہا مٹی کو نہیں جلا سکتی ہے، لیکن مٹی اکیلے آگ کو بجھا دے گی، آگ مٹی پہ بھاری ہے۔ اب جب دونوں کا مقابلہ ہم کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے۔ تو جو ابلیس کا دعویٰ تھا، جو اس کا ماننا تھا کہ میں بہتر ہوں اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کی دلیل کمزور تھی، بنیاد اس کی باطل کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو ذکر کیا ابلیس کا، اس کی بدبختی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تکبر ہوتا ہے اللہ کے اوپر تکبر کرنا، یہ جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری، بہت اہم ٹاپک ہے یہ، اس لیے کہ ہم کسی چیز کو سمجھیں کہ یہ کس چیز میں تکبر ہے، کس میں نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر تکبر کرنا، جیسا کہ کفار و مشرکین نے، فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے بڑا جانا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا بتایا۔ تو اللہ سے بڑا اپنے آپ کو جتانا ہے، بتانا، جیسا کہ نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر تکبر کرنا۔ یہ قسم بھی حرام ہے، یہ بھی کسی انسان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ ایک تکبر ہے رسول کے اوپر تکبر کرنا، نبی کے اوپر تکبر کرنا، جیسا کہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو نبی سے بہتر سمجھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ ہم بڑے بڑے خاندان والے ہیں، ہم تم سے ہر چیز میں آگے ہیں، ہماری عزت، ہماری شان شوکت، ہماری دولت تم سے کہیں زیادہ آگے ہے، لہٰذا تم ہم سے بہتر نہیں، اور جب تم ہم سے بہتر نہیں تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ نبی پر تکبر کیا ان لوگوں نے، تو ایک اللہ پر تکبر ہو گیا، دوسرے نبی کے اوپر تکبر ہو گیا۔ اور تکبر کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے بندوں کے اوپر تکبر کرنا، اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا۔ اللہ کے بندوں پر تکبر کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنا،
اپنے آپ کو ان سے اچھا سمجھنا اور انہیں حقیر اور کمتر جاننا، یہ ہے اللہ کے بندوں کا تکبر۔ تو تکبر چاہے جس قسم کا ہو، چاہے وہ اللہ کے اوپر ہو، چاہے وہ نبی کے اوپر ہو، چاہے اللہ کے بندوں پر ہو، یہ تینوں کی تینوں قسمیں حرام ہیں۔ کسی بھی طرح کے تکبر کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اچھا، تکبر کی کچھ وجہیں ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی بندے سے تکبر کرتا ہے، اس کی بہت سی وجہیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سے ریزنس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رنگ و نسل، خاندان کی بنا پہ کسی پر تکبر کرتے ہیں، کچھ لوگ روپیہ پیسہ مال اور دولت کی وجہ سے کسی سے تکبر کرتے ہیں، کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ علم و ہنر اور جانکاری کی بنا پر، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت باصلاحیت سمجھتے ہیں، ان کی اسٹڈی اس لیول کی ہوتی ہے کہ دوسرے ان کے سامنے ان کو کمتر نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنی آواز کی وجہ سے، کچھ لوگ اپنی خطابت کی وجہ سے، کچھ لوگ اپنی اسپیچ کو لے کر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہماری اولادوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہماری اولادیں سب سے زیادہ آگے ہیں، ان کے آگے سارے کے سارے زیرو ہیں۔ یہ مختلف انداز ہیں جس کی بنا پہ ایک بندہ بندوں پر تکبر کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی قسم تکبر کی ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں ساری کی ساری قابل مذمت ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ کسی بھی قسم کا تکبر اللہ کے یہاں زیب نہیں دیتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کا نقصان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبر کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل۔ اگر کسی آدمی کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنة، وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہمارے ذہن میں کسی آدمی کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ میں اس بندے سے بہتر ہوں، میں اس سے بیٹر، میں اس سے بیسٹ ہوں، اس آدمی کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں، ایسا خیال اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اور آپ کے دل میں آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی بھی جنت میں نہ جائے گا۔ اور اس سے پہلے میں حدیث بتا چکا ہوں، ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، تکبر کرنا اور بڑائی جتانا یہ میری چادر ہے، میری لنگی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا، یعنی وہ بڑا بننا چاہے گا یا وہ تکبر کرنا چاہے گا، لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی جتانا چاہے گا، قذفتہ فی النار، میں اس آدمی کو جہنم میں ڈال دوں گا، آگ میں ڈال دوں گا۔ وہ حدیث بھی ایسے آدمی کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بتا رہے، اور اس روایت کو دیکھو، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ حدیث بتاتی ہے جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی دونوں الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ جنت میں نہیں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے قذفتہ فی النار، میں ایسے آدمی کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس حدیث کو سنا، ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ان الرجل یحب، ایک آدمی یہ بات پسند کرتا ہے، ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اس آدمی کے کپڑے اچھے ہوں، اس آدمی کے جوتے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، تو کیا یہ چیز بھی تکبر ہو جائے گی؟ سمجھ لیجیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ پسند کرے میرا لباس اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہو، میری گھڑی اچھی ہو، میں جو چیزیں استعمال کرتا ہوں وہ اچھی ہوا کرے، تو کیا اللہ کے رسول یہ چیز بھی گھمنڈ اور تکبر میں آئے گی یا نہیں؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اے میرے ساتھی ایسی بات نہیں ہے، یہ چیز گھمنڈ میں نہیں آئے گی۔ ایک آدمی چاہتا ہے خوبصورت کپڑا پہنے، تو سنو اللہ بھی خوبصورت ہے، اللہ بھی جمیل ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، پہنو شوق سے تمہاری جو مرضی ہو۔ ہاں لیکن یہ بات سن لینا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو آنے کے بعد اس کو ٹھکرا دیا جائے، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سامنے حقیر جانا جائے، کمتر جانا جائے۔ تو یہ ثابت ہو گیا
کہ اچھا کپڑا پہننا، اچھے سوٹ پہننا، اچھے لباس کا استعمال کرنا، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا، یہ تکبر میں نہیں آتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. ورنہ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ موضوع آپ سننے کے بعد آپ اچھے لباس پہننا چھوڑ دیں، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، یہ اس حدیث کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے. اچھی چیزیں آپ جتنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، حلال کی جو چیزیں آپ چاہیں جتنی مرضی آپ پہن سکتے ہیں، یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی ہیں. اسی طریقے سے آپ قرآن مجید اٹھائیے، سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11، ڈبل نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کو کمتر سمجھنے سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے وہ جن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں. یعنی ہم جن کا مذاق اڑائیں وہ ہمیں سے بہتر نکل سکتے ہیں. ہمیں کسی کے اچھے برے کا پتہ نہیں. ہم کچھ دنیاوی چیزیں دیکھ کر کے کسی کے کمتر ہونے کا، کسی کے اچھے ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں. حقیقت میں کون اچھا ہے اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اچھا، یہ تعجب کی بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ جب مومنوں کو کہہ دیا گیا تو اللہ کا قرآن میں یہ انداز ہے کہ اگر کسی معاملے میں مردوں کو مخاطب کر دیا جائے تو اس میں عورتیں آٹومیٹک شامل ہیں اس حکم کے اندر. پھر الگ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا نہیں کرو یا ایسا تم بھی کرو. لیکن یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کو بھی مخاطب کیا، ان کو بھی الگ سے یہ بات بتائی. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور نہ کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑایا کریں. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے یہ عورتیں جن کا مذاق اڑاتی ہوں، یہ جن کو برا بھلا کہتی ہوں، وہ ان سے زیادہ بہتر نکل جائے. لہٰذا ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس معاملے میں اور زیادہ اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ صفت عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. ہماری عادت ہوتی ہے کوئی ملا اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ ہمارے سامنے آئے اور اس کی وہ برائی ہم کسی اور سے بیان کرتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں، لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے آدمی کی آپ کے سامنے آ کر کے برائی کرتا ہے، اس کی کوئی عیب کی بات آپ کو بتاتا ہے، تو ایک بات آپ کنفرم جانیں کہ جب یہ بندہ کسی اور سے ملے گا، جب کسی اور سے اس کی ڈسکس ہوگی، تو کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کی برائی اسے نہ کرے. اس لیے کہ اگر وہ دوسرے کی آپ سے برائی کر رہا ہے تو پھر آپ کو ایسے فرشتے تو اس کے لیے ہیں نہیں کہ وہ آپ کی برائی نہیں کرے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے تو آپ اس کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیں، اس ٹاپک کو ہی آپ چینج کر دیا کریں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو غلط لقب سے مت پکارا کرو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کمتر سمجھ کر کے ایک انسان پکارتا ہے، غلط القاب سے پکارنا. اسی طریقے سے اس کے اندر عیب کی باتیں نکال کر کے اس کے بارے میں لوگوں کو بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے قرآن نے ہم کو منع کیا ہے. کسی بھی چیز کی اسلام میں ان جیسی چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. اب آئیے ایک اور اس کے بارے میں جو پوائنٹ کی بات ہے، تکبر کی قسمیں کتنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک تکبر ہے اکڑ کر کے چلنا. دیکھیے آپ اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، یہ تکبر میں نہیں آتا. میں آپ کو پہلے سے مسلم کے حوالے سے یہ بات بتا چکا ہوں. لیکن اکڑ کر کے چلنا، ہوتے نا کچھ لوگ یوں اکڑ کر کے چلتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دیں گے. حالانکہ نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان تمہارے تکبر سے نیچے آ سکتا ہے. پھر اس بات کا ضرور ہے تم رہو گے تو زمین ہے کے اوپر، تمہارے سر پہ آسمان ہمیشہ رہے گا، تم ہمیشہ پستی ہی میں رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تکبر سے اتراتا ہوا جا رہا تھا، بڑے گھمنڈ بڑے انداز میں چلتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ کو اس کی یہ ادا ناپسند آئی اور اس کو زمین میں دھسا دیا، اور قیامت کے دن تک وہ آدمی زمین میں دھستا چلا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی اللہ کو کسی بھی طریقے سے گھمنڈ پسند نہیں ہے. یہ تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی، ہمیں معلوم چل گیا، اور قیامت تک ہوگی سزا. قیامت کے بعد بھی اسے جہنم میں بھی اس کی سزا ملے گی.
اگر ہمارے اندر ایسا کوئی تکبر ہے، اکڑ کر کے چلنا یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو اگر یہاں نہیں تو قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا۔ تو ایک ہو گیا تکبر کی وجہ سے اکڑ کر کے چلنا، ایک چیز۔ دوسری ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، جس کو ہم بڑا معاملہ سمجھتے ہیں جی۔ کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، کان کھول کر سن لے۔ آپ کپڑا اچھا پہنے وہ تکبر نہیں، لیکن اگر آپ کا کپڑا آپ کے ٹخنے سے نیچے، ٹخنا آپ جانتے ہیں پیٹ میں جو وہ ہڈی دونوں سائڈ کی ہوتی ہے اس کے نیچے کپڑا لٹکانا، وہ ٹخنے کا حصہ ہوتا ہے، اس سے نیچے اگر کسی کا کپڑا پھسل کر کے رہتا ہے کسی بھی ٹائم میں تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زبردست الفاظ میں ایسے لوگوں کی مصیبت بیان کی ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ آپ بار بار اسی جملے کو دہراتے جا رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ایسا آدمی تو برباد ہو جائے، ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جن تین لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں، جن کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ سنو، ہمارے اور آپ کے درمیان کہیں یہ برائی نہ پائی جاتی ہو، ورنہ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم اس بیماری میں گرفتار ہیں، آج سے اس چیز کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم ازارہ، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، ازار کو، پینٹ کو، جینس کو، جو بھی آپ کے پاس پہنتے ہیں اس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ اللہ کی تین لعنت کا سبب ہے۔ اللہ دیکھے گا نہیں رحمت کی نظر سے، آپ سے بات نہیں کرے گا اور آپ کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کام ہے کہ کوئی آدمی اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر کے چلے۔ اسی طریقے سے دوسرا آدمی والمنان، کسی پر احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا۔ اگر احسان کر کے آپ احسان جتا دیتے ہیں، یہ آدمی بھی اسی کیٹیگری میں ہے، اللہ اس کو دیکھے گا نہیں، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے بھی جہنم میں۔ تیسرا آدمی والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، یہ کاروباری آدمی کے بارے میں، یہ بزنس مین لوگوں کے بارے میں ہے جو دکانداری لائن میں ہے، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنے والے لوگ۔ سامان اتنا اچھا نہیں ہے یا کسی بھی معاملے میں آپ کسی چیز کو اگر جھوٹ بول کر کے قسم کھا کر کے اگر بیچتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا نتیجہ بھی یہی ہوگا، آپ کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور آپ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو یہ وہ تکبر کا دوسرا قسم ہے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ ایک اکڑ کر چلنا، دوسرا اپنے ازار اور پیجامے وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اسی طریقے سے خود پسندی بھی مطلب ہے، انسان جب چلتا ہے نا تو اپنے آپ کو ہی بالکل اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے سارے لوگ بیکار ہیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اپنی باڈی، اپنی ہائٹ کو لے کر کے یا اپنے جاہ و منصب کو لے کر کے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ آدمی اکڑ کر کے چلتا ہے تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو بالکل ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ پسند کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسی آدمی کی یہ خواہش ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارا ہیڈ آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو سر آتا ہے اس کو دیکھ کر ہم ریسپیکٹ میں کھڑے ہوں یا نہ ہوں۔ تو سن لیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یعنی اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کریں۔ ہمارے رسول کی عادت یہ تھی، اللہ کے رسول بسا ہوگا صحابہ کے درمیان تشریف لاتے، ایک بار صحابہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول جیسے ان کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ دیکھ کر ہماری عزت کے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو وہیں پہ بٹھا دیا۔ اے میرے ساتھیوں، جب میں تمہارے درمیان آیا کروں تو تم مجھے دیکھ کر کے کھڑا نہ ہوا کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس
طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اونچا مقام دے دیا، ان کو رب کا مقام دے ڈالا، اس طریقے سے تم میرے ساتھ کبھی سلوک نہ کرنا، یعنی مجھے دیکھ کر کھڑے ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ جیسا کہ آپ کو سامنے میں بیان کیا کہ ترمذی کی روایت ہے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر کے کھڑا ہو جائے، عزت دینا اپنی بات ہے، ہاں کھڑے ہونے کی بات اس میں سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کو کرسی کی ضرورت ہے، آپ بنا کرسی کے بیٹھ سکتے ہیں، اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، آئیے آپ میری جگہ بیٹھ جائیں گے، یہ دوسری بات ہے۔ جو منع کیا جا رہا ہے وہ اس چیز سے کہ کوئی انٹری کرے، اس کے آتے ہی استقبال میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، اس چیز سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں جو بیان کرنا باقی رہ گیا ہے، لیکن چونکہ جمعے کا وقت ہے، اس میں وقت کا خیال کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے دلوں میں تکبر نام کی کوئی چیز باقی نہ رکھ، ہم تیرے ایک گنہگار بندے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنی نجامت کے معاملے کو لے کر کے تیرے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر اگر کسی معاملے میں بھی تھوڑا بہت تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ایک بار میں پھر ریپیٹ کر لوں، تکبر کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ اکڑ کر کے چلنا، یا پیجامے اور جلد وغیرہ کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا، بہت اطراحت کے ساتھ چلنا، چاہے اپنے کپڑے کو لے کر کے، اپنی ہائٹ باڈی، اپنے پرسنالٹی کو لے کر کے تکبر کے ساتھ چلنا، یہ اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جو تکبر ہیں اور جو حرام ہیں، اس طرح کی کسی بھی چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ بات پسند کریں کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی کھڑے ہو جائے، یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام جو بری خصلتیں ہیں، جو تکبر کی تمام جو صورتیں ہیں، ان سے ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، جہاں جہاں زلزلے بھوکمپ آئیں، آپ کو اچھے سے معلوم ہے سیریا، ترکی وغیرہ میں اللہ کا قہر ایسا آیا ہوا ہے کہ 4,000 لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، 5,000 تک کی بھی وہ جو رپورٹ آ رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، تکبر انسان کس بات پہ کرے گا، اس کو بھی آپ یہاں پہ جوڑ لیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کا کوئی تکبر نہیں چلے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سائنس اپنی ترقی کی انتہا پہ ہے، کون سی انتہا ہے؟ کسی کو معلوم بھی ہو جاتا ہے، سائنس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، بھوکمپ آئے گا، لیکن کسی مائی کے لال میں وہ طاقت نہیں ہے کہ زلزلے اور بھوکمپ کو روک کر کے دکھا سکے۔ ہوتا تو یہ اس طریقے سے پورا کا پورا دیش برباد نہیں ہو جاتا، اور پوری دنیا سے ان کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگی جاتی، ہر ملک سے ان کے لیے مدد کے لیے فوج وغیرہ بھیجی جا رہی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی مضبوطی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تکبر صرف اور صرف زیب دیتا ہے تو اللہ کی ذات کو جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے اور آپ کے لیے اس لائق نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم جھکیں، یا جس کسی کے لیے بھی ہم تکبر جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس پر مکمل عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمدللہ